السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، میں کل رات کو نوٹ کر رہا تھا، پچھلے 6-7 ماہ میں جو میں نے آپ کو کہانیاں سنائی ہیں، سٹوری سنائی ہیں، وہ تقریباً 160 سے زیادہ کہانیاں ہیں۔ اور ایک حوالے سے ایک ریکارڈ بھی ہے کہ ایک شخص اتنی ساری کہانیاں سناتا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد جو رسپانس آتا ہے، جب لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ تبدیلی کی، ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے کیا، ہم نے اس مسئلے کو ایسے حل کیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یار کتنا اچھا ہو گیا کہ میری کہانیاں سن کے لوگ انٹرٹین بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، ان کو کوئی راستہ بھی مل گیا، ان کی زندگی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور اس سب کے عوض اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ پیسے بھی دے دیے جس سے میں عزت کے ساتھ جیتا ہوں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہماری زندگیوں کے اندر جن چیزوں کو ہم بہت چھوٹا کام سمجھتے ہیں، اور شارٹ کٹ اگر ہم نہیں مارتے تو کبھی دیکھیے گا وہ چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑے کام ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کو جو کہانی سناؤں گا، آپ یہ سمجھیے کہ یہ 160 کہانیوں کی ماں کہانی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ میں نے آپ کو پوری دنیا سے بڑی اعلیٰ درجے کی کہانیاں سنائیں جو لوگوں نے مجھ سے شیئر کی تھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو کہانی میں آپ کے گوش گزار کروں گا، یہ کہانی ان تمام کہانیوں کی سردار کہانی ہے۔ اور جب آپ یہ سنیں گے اور وائنڈ اپ پہ پہنچیں گے تو یقیناً آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ کہانی ان تمام کہانیوں کی مہارانی نہیں تھی جو میں نے آج تک آپ کو سنائی اپنے چینل پہ۔ دوستو، آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے۔ میری پھپھو کا بیٹا رضوان بھائی ابو دھابی ہوا کرتے تھے، اور وہ وہاں سے اکثر مجھے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک بار وہ پاکستان آئے ہوئے تھے اور ہم نے نیا لوگوں کو، امیر لوگوں کو پہنے دیکھی تھی بوس کی۔ شوق چڑھا ہوا تھا، کبھی پہنی نہیں تھی۔ اب چونکہ ہمیں غریب آدمی تھے اور غریب گھرانے سے تعلق تھا تو بوس کی خریدنے کی تو اوقات ہی نہیں تھی۔ تو میں نے رضوان بھائی سے کہا، میں کہ رضوان بھائی مجھے نا آپ نے بوسکی کا سوٹ بھیجنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ چلے گئے، ان کا کوئی دوست آ رہا تھا، اس کے ہاتھ انہوں نے بوسکی کا سوٹ بھیجا، اور ہم نے جا کے وصول کیا۔ وہ دوست ہمارے گلی میں ہی سنتنا گھر میں رہا کرتے تھے، اور وہیں کہیں ابو دھابی میں میرے بہنوئی کے پاس ہوا کرتے تھے۔ دراصل رضوان جو ہے یہ میرے بہنوئی بھی ہیں، میری چھوٹی بہن کی شادی ان سے ہوئی ہے۔ تو رضوان صاحب نے ہمارے لیے سوٹ بھیج دیا۔ اب ہم نے جب اس پیکٹ کو کھولا اور جب پہلی نظر بوسکی کے سوٹ پہ پڑی تو وہ تو دیکھنے میں ہی بڑا خوبصورت اور بڑا اعلیٰ درجے کا رنگ تھا اس کا۔ اور اس کے بعد جب میں نے اس کپڑے پر ہاتھ پھیرا تو اس کی چھون، اس کی نرمی، ایک اور طرح کی خوشی میسر آ رہی تھی مجھے اس سے، اور بڑی نرم ملائم اس کے وہ تھا، کپڑا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے جس چیز کو دکھا، انہوں نے کہا واہ جی واہ کیا بات ہے افتخار صاحب، تو بڑی اعلیٰ درجے کی بوسکی ہے۔ میں کہا ہاں جی، بس میں نے اس کو سلانا ہے، اور سلوانے کے بعد میں نے اس کو پہننا ہے۔ دوستو، اس دور میں جب 50-60 روپے میں، 50 یا 45 روپے میں ایک شلوار قمیض سل جایا کرتا تھا، میں نے بوسکی کا وہ سوٹ اس دور کے اندر تقریباً 85 یا 87 روپے میں سلوایا تھا، ایک بڑے ماہر درزی سے جو لاہور کے تھے، ابھی بھی ہیں وہ، لیکن اس دور میں ان کا بڑا نام ہوا کرتا تھا۔ اور جب میں اس کا ناپ دینے کے لیے گیا تو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی ذرا صحیح سے ناپ لینا، چھوٹا بڑا نہ ہو جائے، اور بڑا قیمتی کپڑا ہے، دھیان سے کاٹنا۔ اور وہ مجھے کہتا جی بھاؤ جی میں بوسکی کے سوٹ سیتا رہتا ہوں، اور واقعی یہ بڑی اعلیٰ درجے کی بوسکی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ دوستوں، میں وہ سوٹ دے کر آگے جب سلنے، تو مجھے یاد ہے میری اماں نے اور ابا نے مجھے ڈانٹا تھا کہ بے وقوف اتنا مہنگا سوٹ سلوا لیا، اور اس نے میں تو
شلوار قمیض سل جاتے ہیں، سلائی چلی جاتی ہے. اور دوستو مجھے انہوں نے 8ویں یا 9ویں دن کا ڈیٹ دی تھی اور میں 8-9 دن تک اس کارڈ کو نکالتا جس پہ انہوں نے وہ لکھ کر دیا تھا اور میں دیکھتا. یہ وہ چند درزی خانے لاہور میں بنے تھے جو کارڈ بنا دیتے تھے، اور یہ کارڈ والا تاثر پہلی بار کہ کارڈ آپ کے پاس ہے، اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ڈیلیوری کی اور ایڈوانس لکھا ہوا ہے. دوستوں ہم انتظار کرتے رہے اور ایک دن آیا کہ بوسکی کا سوٹ سل گیا. ہم لے کر آئے، ہم نے اس کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے بعد ہم نے اس کو سائز کو پہن کے دیکھا، بہترین سائز تھا. اور یہ وہ دور تھا جو ہماری ویسٹ ہے وہ 28-29 ویسٹ ہوا کرتی تھی، اور ہم نے اس کو پہنا. جی ایک شادی آئی، ہم نے وہاں پہنا. اب جب شادی میں گئے ہر دوست کہہ رہا واہ جی واہ افتخار صاحب، وہ کیا بات ہے، کتوں لیتا یار، بہت خوبصورت ہے، سلوایا کہاں سے، کپڑا کہاں سے ہے، ارے واہ کیا بات. اور ہم بھی جب کوئی پوچھتا تھا سوٹ کے بارے میں تو ہم پوری بات بتاتے تھے کہ جی میری پھپھو کا بیٹا جو ہے وہ ابوظہبی ہوتا ہے. اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے اپنے دوست کے ہاتھ بھیجا اور میں نے اس کو اتنے پیسوں میں سلوایا. تو میں اکثر ہی کہتا ہوں نا، غربت کے دور کے اندر ایک بڑا رومانس یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آسانی سے میسر نہیں آتی، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جوجھنا پڑتا ہے، پیسے جوڑنے پڑتے ہیں. لیکن جب وہ چیز میسر آ جائے تو پھر وہ جو دکھانے کا رومانس ہے نا کہ دیکھو باجی موٹر سائیکل لیتی ہے، یا یہ گاڑی کیا کہتے ہیں سائیکل خریدی ہے، یا یہ کپڑے بنائے ہیں، یا یہ جوتا لیا ہے، تو وہ جو رومانس ہے نا بتانے کا، یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو میں اس چیز کا مزہ لے رہا تھا جو ہم اپنی غربت کے دور میں لیا کرتے تھے. بڑا مزہ آیا. گھر آئے، شادی سے اتار کے رکھ دیا، پھر جو شادی آتی ہم پہن لیتے. اب اس سوٹ کو دیکھ بھال کرنی، اس کی صحت کے رکھنا، اور اس سے محبت دن بہ دن بڑھتی گئی. 10 سال گزر گئے جی اس بات کو، اور 10 سال کے بعد ہماری شادی ہو گئی. لیکن سوٹ جہاں کا تہاں صاف ستھرا، دل کے قریب ترین، اور ہمارے وارڈروب کا سب سے مہنگا سوٹ، اور ہم نے ہر جگہ اس کو پہننا. شادی ہو گئی. شادی کے بعد ہم نے بیگم کو بتایا کہ آپ کے جملہ ذمہ داریوں کے اندر سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے بوسکی کے سوٹ کا بڑا خیال کرنا ہے. اور بیگم کو پوری تفصیل بتائی کہ ایسے یہ آیا تھا اور یہ اتنا مہنگا سلا ہے. بس اس نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں جی. اس نے اس کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھ دیا. جب بھی کوئی شادی آتی تھی یا عیدین آتی تھی ہم نے وہ نکلوانا اور پہن کے اور بڑے آرام سے پشاوری چپل کے ساتھ اس کو پھرنا. میں آپ کو کبھی پشاوری چپل کا بھی واقعہ سناؤں گا جو اس کے ساتھ میں پہنا کرتا تھا. دوستو اس سوٹ کو سنبھالے تقریباً میرا خیال ہے 15-16 سال ہو گئے. اور سوٹ صاف ستھرا شاید وہ 8 یا 9 بار دھلا تھا اتنے عرصے میں، کیونکہ ہم جاتے تھے واپس آئے اور اتار کے فوراً اس کو ٹانگ دینا. اب ہماری شادی ہو گئی، ہمارے 2 بیٹے ہو گئے، اور ہمیں 2003 میں ایک ڈرامہ ملا. اس کا نام تھا قبضہ، جیو کے اوپر چلا تھا، ایک سوپ تھا. اس میں ایک پاگل سا کریکٹر تھا لالا. وہ کبوتروں کے اڈے کے اوپر ایک سیٹ لگا ہوا ہے شالمی کے اندر، اور ایک پاگل سا آدمی گانے بھی گاتا ہے اور بدماش ہے. ہم نے وہ رول کیا تو اس سے ہمیں بڑی شہرت مل گئی، مطلب پہچان بن گئی تھی. آپ میں سے جن لوگوں نے قبضہ ڈرامہ سیریل دیکھا ہوا ہے تو وہ لالا کے کردار کو جانتے ہوں گے. اور ہماری تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو ہم نے اب یہ کرنا کہ جس شوبز کے فنکشن میں جانا تو وہی بوسکی کا سوٹ پہن کے چلے جانا. اب بوسکی کا سوٹ اور افتخار افی لازم اور ملزوم ہو گئے، اور انتہائی درجے کا عشق ہو گیا مجھے اس بوسکی کے سوٹ کے ساتھ. ابھی یہ وہ وقت ہے کہ میری زندگی میں آسودگی نہیں آئی ہے، غربت ہی چل رہی ہے، ہم موٹر سائیکل پہ گھومتے ہیں. تو ایک بار میں کہیں جا رہا تھا اور آئی ڈونٹ نو کیسے، مجھے نہیں سمجھ آئی، ایک ٹیبل کے پاس سے گزرا، اس کی کوئی کیل نکلی ہوئی تھی فرنٹ پہ سے، جو اس کا دامن ہوتا ہے فرنٹ، وہاں سے وہ پھٹ گیا، کھوچ لگ گئی اور سوٹ پھٹ گیا بوسکی کا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میری تو جان نکل گئی. جب میں نے ایسے کر کے دیکھا دامن کو تو وہ ایل شیپ میں پھٹا ہوا تھا. دوستو آپ یقین کریں کہ میں بڑا رویا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی.
میں جس کام سے گیا تھا وہ کام چھوڑا اور بالکل بد دل ہو کے گھر آ گیا. بیگم نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا بس بیگم بڑی تکلیف میں. اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یار میرا بوسکی کا سوٹ پھٹ گیا. اس نے بڑا افسوس کیا. نے کہا دکھائیں. اس نے دیکھا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا برا پھٹا ہے, تو فرنٹ سے پھٹ گیا, مطلب پیچھے سے بھی ہوتا تو اور بات ہی ہے, تو سامنے سے نظر آئے گا. میں کہا بس بیگم میری عقل ماری گئی تھی اور میں تھوڑا سی احتیاط کر لیتا, مجھ سے بڑی کوتاہی ہو گئی. اب دوستوں میں بہت پریشان ہو گیا. اور السلام علیکم جی دوستوں, بڑی تیز ہوا چل رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اگر آڈیو خراب ہو گئی یہاں تو واہ واہ سبحان تیری, واہ واہ سبحان تیری قدرت. بڑی تیز ہوا چل رہی ہے. اور یہ بھی درخت دیکھیں, یہ دیکھیں. تو دوستو ہوا یہ کہ ہم بڑا صدمے کا شکار ہو گئے. ہم نے بڑا افسوس کیا. اس سوٹ کو لپیٹا اور لپیٹ کے ہم نے اس کو الماری میں رکھ دیا. اور جو بندہ ملتا اس کو ہم بتاتے کہ یار میرا بوسکی کا سوٹ پھٹ گیا یار. کیونکہ کسی کی جتنی مرضی بڑی پرابلم ہو, افتخار افی کی پرابلم یہ تھی کہ سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ یار میرا بوسکی کا سوٹ پھٹ گیا. مطلب حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آ کے یہ بھی بتا رہا ہے نا کہ یار میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, تو میں اس کو کہتا تھا کہ یار بڑا افسوس ہوا اور میرا بھی بوسکی کا سوٹ پھٹ گیا. یہ والا ایک کیفیت ہو چکی تھی ذہن کی. تو دوستو وہ خیر کئی مہینے پڑا رہا. ہم کیونکہ اس کا تذکرہ کرتے تھے تو کسی عقل مند دانا سے ہم نے کہیں ذکر کیا, تو انہیں کہا یار افتخار صاحب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کہا میں کیا ہوا؟ کہتا آپ چبرجی چلے جائیں. پرانا چبرجی, جب یہ گول چکر میں نہیں ہوتا تھا, میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر رفو گھر آج بھی بیٹھتے ہوں گے, میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا, لیکن اس وقت یہاں اس کا نقشہ اور تھا. تو اس نے کہا چبرجی چلے جائیں اور وہاں رفو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک رفو گھر کے پاس چلے جائیں. میں کہا رفو گھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے یار وہ یہ جو کپڑا پھٹ جاتا ہے نا اس کو سی دیتا ہے, رفو کر دیتا ہے. اب رفو کا مجھے پتہ تو تھا, اور رفو گھر بھی ہوتے ہیں. اچھا یار یہ تو کمال ہے. ہم نے بڑی مشکل سے رات گزاری. جب صبح ہوئی ہے ہم نے اپنی موٹر سائیکل پکڑی اور ہم اپنا سوٹ لے کے اور چبرجی چلے گئے. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں تو کوئی دکانیں کھلی ہوئی نہیں تھی. صبح کو 8:30-9 بجے کا وقت تھا. ہم نے کہا چلو ہم لارنس گارڈن یہ جو ہے باغ جناح آ گئے, یہاں گھومتے پھرتے رہے. تو 11 بجے کے قریب ہم نے پھر یہاں سے بائک سٹارٹ کی اور ہم چبرجی چلے گئے. چبرجی گئے ہیں تو وہاں پر جاتے پہلے ایک دکان میں رفو گھر کا بورڈ لگا ہوا تھا, گتے پہ لکھا ہوا تھا رفو گھر. اور ہم وہاں چلے گئے. تو ہمیں جن صاحب نے بھیجا تھا انہوں نے کہا تھا یار 35-40 روپے لے گا وہ اور اس کو رفو کر دے گا. ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا پہلی دکان کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت اس عمر کے تھے جو اب میری عمر ہے. ان کی داڑھی تو نہیں تھی لیکن تھوڑے تھوڑے بال اگے ہوئے تھے جو کہ گرے تھے. میں کہا السلام علیکم. کہا جی. میں ایسے دیکھا, وعلیکم السلام. اور پھر وہ ایک کپڑے پہ جھک گیا جس پہ وہ آلریڈی کام کر رہا تھا, رفو گری کر رہا تھا. تو میں نے کہا پاجی یہ میرا سوٹ پھٹ گیا, ذرا چیک کریں. انہوں نے وہ کام سائڈ پہ کیا, اٹھا کے بڑے اس کو دیکھا. ایک ماہر ڈاکٹر نہیں ہوتا MBBS اسپیشلسٹ کی طرح, اس نے اس کو چیک کیا سارا. پھر اس نے اس کو الٹا کیا. الٹا کرنے کے بعد جو اندر سلائی ہوتی ہے کپڑے کے اندر وہ کتنی تھی وہ دیکھی, اور اس کے بعد اس نے سیدھا کر دیا. ہم دیکھتے رہے. اور اس اثنا میں جب وہ دیکھ رہا تھا, پڑتال کر رہا تھا اپنے مریض کی, تو ہم بھائی بتا رہے تھے کہ پاجی یہ بڑا مہنگا ہے اور یہ میں نے جو ہے نا اپنے پھپھی زاد بھائی رضوان صاحب سے ابوظہبی سے منگوایا ہے, اور آج اس کو 11-12 سال ہو گئے ہیں. اور میں نے اس دور کے اندر اس کو 80-85 روپے میں سلوایا تھا, اور میں اس کو ہر فنکشن میں پہنتا رہا ہوں. بس میری غلطی کی وجہ سے نا یہ پھٹ گیا ہے. تو اس نے ایسے کہ میری طرف دیکھا. اس نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ پچھان گیا. میں نے کہا میں ایسے ڈراموں میں کام کرتا ہوں, اور ابھی میرا ایک ڈرامہ چلا ہے جیو کے اوپر. تو اس نے ایسے دیکھ کے کہا, اس نے کہا ہاں میرا خیال ہے میں نے آپ کو کسی ڈرامے میں دیکھا ہے, آپ بیٹھے نا. اس نے مجھے کرسی دی, میں کرسی پہ بیٹھ گیا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے. میرا ایکٹر جی ہے جڑا جاگ گیا. اس نے 2-4 باتیں کی. میں نے کہا یار مجھے اس کا بتائیں اس کا کیا ہو سکتا ہے. میں نے کہا باؤ جی کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن
پیسے زیادہ لگیں گے. میں کہا ہاں جی بتائیں. تو اس نے کہا جی کہ 80 یا 100 اتنے بتائے لگیں گے. میں نے کہا بھائی جانے دے. مطلب آپ یہ دیکھیں, مجھے کسی نے کہا, جس نے بھیجا اس نے کہا تھا 30-35. نے کہا 30-35 ہم لیتے ہیں, بڑے چھوٹے جو چاک ہو اس کا لیتے ہیں, تو زیادہ پھٹا ہوا ہے, تو مجھے اس کے اوپر محنت زیادہ کرنی پڑے گی. لیکن آپ بے فکر ہو جائے, کام بہت اچھا ہو جائے گا آپ کا. دوستوں, وہ رفوگر یہ نہیں جانتا تھا کہ آج وہ اگر 200 روپے بھی مجھ سے مانگے گا نا تو میں اس کو دوں گا, کیونکہ میرا پسندیدہ عزیز ترین سوٹ تھا وہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار, آپ اس کو رفو کر دیں اور مجھے ابھی چاہیے. اس نے کہا بھائی جی آپ بیٹھ جائیں, آپ کے سامنے کام ہوگا. میں نے کہا کتنا وقت لگے گا؟ اس نے کہا جی دراصل کپڑا پھٹنے میں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے, لیکن سینے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے. تو رفو گری تو ایک اس سے بھی زیادہ باریک کام ہے. آپ دیکھیں, آپ کے سامنے کر رہا ہوں, آپ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا, میں اس سے باتیں کرتا رہا, وہ ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا. اس نے مجھے بڑی اعلیٰ درجے کی چائے بھی پلائی اور کیک رس بھی کھلائے اور پنکھے کا منہ بھی میری طرف کر دیا, اور ہم بیٹھے ہیں جی. کرتے 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 میرا خیال ہے 7 گھنٹے لگے یا 8 گھنٹے لگے. مجھے یہ یاد ہے کہ عصر کی اذانیں ہو چکی تھیں اور وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا, بڑے ماہر سرجن کی طرح. ہم انگریزی فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ کس طرح سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں ایک مریض کے اوپر اور مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپریشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپریشن تھیٹر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اکڑو بیٹھا ہوا تھا وہ, اور لگا ہوا تھا, اور کبھی کبھی وہ اینک استعمال کرتا تھا, کبھی نہیں کرتا تھا. اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں, وہ کر کیا رہا ہے. دوستوں, وہ کر یہ رہا تھا کہ سوٹ کو الٹا کرتا اور جہاں پر سلائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اضافی جو کپڑا ہوتا ہے اس کپڑے میں سے وہ دھاگے نکال رہا تھا. پہلے اس نے بہت سارے دھاگے نکال کے سیدھے کیے تھے. اب ان دھاگوں کو لیتا تھا اور ایک بڑی باریک سی سوئی کے ساتھ بڑے غیر محسوس انداز میں آواز پیدا کیے بغیر بڑی مہارت کے ساتھ وہ کچھ کر رہا تھا, بار بار ایک ہی جگہ پہ لگا ہوا تھا. اب میں دیکھتا رہا 2-4 دفعہ اٹھ کے گیا, باہر سے واپس آیا. پھر مجھے بھوک لگ گئی, میں چپڑی چوک میں آیا, میں نے وہاں سے نان چنے کھائے, پھر میں واپس آ گیا. اس نے پھر مجھے چائے پلائی. وہ تسلسل کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا, رفو گری کرتا رہا. میں اس سے گفتگو کرتا رہا, وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا. میرا کوئی 7 گھنٹے 8 گھنٹے لگے, مجھے صحیح سے اندازہ نہیں, لیکن کئی گھنٹے لگے تھے. اور اس نے ایک وقت آیا, ایسے کر کے ہاتھ پھیرا کپڑے کے اوپر, لمبا سانس لے کے تھا, لیں بھاؤ جی آپ کا سوٹ تیار ہو گیا. تو میں نے ایسے کر کے دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا کہ وہ چاک جو دامن تھا وہ سل چکا تھا اور اسی رنگ کے کپڑے سے دھاگے سے سلا تھا. میں نے اس کو بڑا قریب سے ایسے دیکھا, جب ہاتھ پھیرا تو وہ کھردرا تھا, اور بہت قریب لا کے دیکھا تو وہ ڈب کھڑبا نظر آ رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ ڈب کھڑبا ہے. اس نے کہا نہیں بابو جی آپ 1 فٹ کے فاصلے سے دیکھیں. میں نے فاصلے دیکھا. انہوں نے کہا بس آپ نے جب بھی زندگی میں کسی چیز کو دیکھنا ہے نا تو تھوڑا سا دور سے دیکھا کریں. میں نے کہا واہ جی واہ, کمال ہو گیا. دوستوں میری باتیں کھل گئیں, میرا پسندیدہ سوٹ جو ہے وہ صحیح ہو گیا. میں نے بیگم کو فون کیا, ہم نے نیا اس موبائل لیا تھا اور ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے, لیکن وہ کال میں نے کی, بیگم کو بتایا. میں کہا لو جی بیگم صاحبہ میرا جو سوٹ ہے بوسکی کا پھر سل گیا اور تیار ہو گیا, میں آپ کو آ کے دکھاتا ہوں. میں نے خوشی اس کو 70 روپے یا 80 جتنے بھی تھے میں نے اس کو دیے اور بڑی محبت سے اس کا شکریہ ادا کیا. اس نے بڑے کسی بزرگ کی طرح جیوندے رہو کہہ کے تھپکی دی مجھے, اور میں سوٹ لے کے بڑی سپیڈ سے موٹر سائیکل چلاتا ہوا گھر آ گیا. اور گھر آتے ہی پہلے میں نے امی کو دکھایا. امی بھی حیران کہتی ارے واہ کمال ہو گیا, یہ تو بالکل صحیح ہو گیا, پہلے کی طرح ہو گیا. اس کے بعد بیگم کو دکھایا, بیگم نے کہا واہ کیا بات ہے. تو میں نے کہا لیکن بیگم جب ہم اس کو قریب سے دیکھتے ہیں نا تو یہ نظر بھی آتا ہے ڈب کھڑبا, اور ہاتھ پھیرے تو خاص طور پہ یہ کھردرا محسوس ہوتا ہے. تو بیگم نے وہ اس کی والی بات کی. اس نے کہا وہ اس کو تھوڑا فاصلے سے دیکھے نا, اتنا قریب کون آتا ہے. میں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اب دوستوں ہم بڑے خوش ہوئے, ہمارا پسندیدہ سوٹ دوبارہ سے پہننے کے لیے تیار تھا اور
ہم نے اس کو اس کے بعد کئی دفعہ پہنا بھی. اس کا کیا انجام ہوا یہ بھی میں آپ کو کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا. اب جی ہم بڑے خوش ہو گئے دوستو. جب کچھ دن اس کو پہنا تو ایک رات کہیں کوئی ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کی شعور کی آنکھ جاگی ہوتی ہے. میرے ایسے بیوقوف بھی کبھی سوچ وچار کر لیتے ہیں اور کسی خاص کیفیت میں ہوتے ہیں اور خاص سوچ کا ایک ٹرانس چل رہا ہوتا ہے. تو ہوا دراصل یہ کہ مجھے ایک دم سے میں بستر میں لیٹا ہوا تھا, سردیوں کی یکبستہ رات تھی, اور مجھے ایک دم سے نا وہ رفو گر یاد آ گیا اور میں سوچ میں مبتلا ہو گیا. کیا رفو گر نے کیسے میرا چاک دامن میرے ہی سوٹ میں سے لیے ہوئے دھاگوں سے چھوٹے چھوٹے ٹاکے لگا کے بے عیب کر دیا, اس کو سی دیا. تو میں نے کہا یار یہ رفو گری کا فن تو بڑا کمال ہے. تو ہمیں انسانوں کی زندگی میں رفو گری کرنی ہے, رشتوں کی رفو گری کرنی ہے. جب کسی رشتے کا دامن پھٹ جائے, چاک ہو جائے, اس کو سینا کیسے؟ میں یہ سوچنے لگا کہ اگر وہ اس کے اندر نیلا پیلا کالا دھاگا استعمال کرتا, یہ سل تو جاتا اور رفو تو ہو جاتا, لیکن وہ عیب نظر آنا تھا اس کے اندر. وہ نیلا پیلا ڈب کھڑبا رنگ نظر آتا. اس نے رفو کرنے کمال مہارت یہ دکھائی کہ پھٹے ہوئے کو سیا اور اسی کے دھاگوں سے سیا. اور اس سوٹ کو جب تک آپ بہت قریب ہو کے اندر وڑ کے نہیں دیکھو گے اس کا عیب بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو دوستو میں نے اس لیے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اگر آپ ساس ہیں, بہو ہیں, سسر ہیں, دیور ہیں, شوہر ہے, داماد ہیں, انسان ہیں, یہ ویڈیو آپ کے لیے. دوستو اس رفو گر نے میرا پھاڑا ہوا چاک دامن جو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے پھاڑ لیا تھا, اس کو 7-8 گھنٹے لگا کے بڑی توجہ کے ساتھ بڑے چھوٹے چھوٹے ٹاکے لگا کے اور اسی سوٹ میں سے لیے ہوئے دھاگوں سے اس کو سی دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت ادا کی ہے کہ زندگی میں اس کے تمام مسائل کا حل موت کے علاوہ اسی زندگی کے اندر موجود ہے. لیکن ہم رفو گر نہیں ہیں, ہم ان رشتوں کو سینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. مطلب میں کیوں کسی کی زندگی میں رفو گری کروں اور کیوں میں کسی کے لیے آسائش پیدا کروں. دوستو میں نے اس دن سیکھا کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تمام حل تمام مسائل کے اسی زندگی میں موجود ہیں, لیکن میں رفو گر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم سب اپنا اپنا چاک دامن لے کے پھر رہے ہیں, کیا پھٹ گیا جی, یا ہم کسی کا دامن پھاڑنے کے لیے تو تیار ہیں, سینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سوئی کی سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سیتی ہے, اور کینچی کی سب سے بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کاٹتی ہے. اس رفو گر نے بڑی مہارت کے ساتھ میرے سوٹ کے نکالے ہوئے دھاگوں سے میرے ہی سوٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹاکوں سے گھنٹوں لگا کے سی دیا. اسی طرح سے ہماری زندگی میں جو ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, ان کے گریباں یا دامن چاک ہو جاتے ہیں, تو وہاں رفو گری کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی زندگی کے مسائل کو آپ کی زندگی سے ہی حل کرنا ہوتا ہے. کہیں معافی دے کے, کہیں درگزر کا سبق دے کے, کہیں جھکنا سکھا کے, کہیں ڈانٹ کے, کہیں ڈپٹ کے, کہیں خوشی کے ساتھ, کہیں پیار کے ساتھ. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رفو گری کے اندر وقت بہت لگتا ہے. تو جب رشتوں کے دامن, چاک دامنوں کو جب آپ سیئیں گے تو اس میں بھی وقت لگے گا. وہ وقت کون لگائے؟ دوستو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اور مجھے یہ رفو گری کا, رشتوں کی رفو گری کا فن سکھا دیا, تو آپ یقین کریں کہ روز محشر ہمیں اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے لوگوں میں رکھے گا اور معاملہ ہی بڑا اچھا کرے گا اور دنیا میں بڑی عزتوں سے نوازے گا. لیکن اگر ہم نے کینچی والا کام کیا اور ہم نے کوشش کی رشتوں میں کٹاؤنیاں پیدا کرنے کی, کاٹنے کی, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں. دوستو میں نے اپنے بیٹے کو یہ سارا واقعہ سنا کے کہا تھا کہ علی بیٹا دعا کرنا. اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا, ہم واک کر رہے تھے یہاں, کہتا بابا میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟
میں نے کہا علی بیٹا تو رفو گر بن جا. تو جب اس نے کہا جی رفو گر وہ کیا, تو میں نے پھر اس کو یہ پوری کہانی سنائی تھی. میں نے بہت پہلے یہ ویڈیو بنایا تھا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں بھی رفو گر بن جاؤں, میرے بچے بھی رفو گر بن جائیں, اور ہم رشتوں کے چاک دامنوں کو سینا شروع کر دیں. لیکن اس میں وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور جذبات بھی بہت صرف ہوتے ہیں, انرجی بہت زیادہ لگ جاتی ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں. اور جس طرح سے قریب جانے پر میرے سوٹ کو میری آنکھیں ڈب کھڑبا دکھا رہی تھیں, اور جب میں اس پہ ہاتھ پھیر رہا تھا تو وہ کھردرا نظر آ رہا تھا. اس طرح کبھی کسی کی زندگی میں اتنا قریب جا کے مائنیوٹلی نہ آبزرو کیجیے گا, نہ اندر گھسیے گا, کیونکہ جتنا آپ اندر جاتے جائیں گے کسی بھی چیز کے آپ کو عیب نظر آتے جائیں گے. تو تھوڑا فاصلے سے ملیں اور دیکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ رشتے جو ہمارے گرد ہیں یہ کتنے حسین, کتنے خوبصورت ہو جائیں گے. دوستو میں پھر گزارش کروں گا, اللہ تعالیٰ نے انسانی تمام مسائل کا حل موت کے علاوہ انسانی زندگی میں رکھ دیا ہے. صرف ایک ماہر رفو گر کی طرح وہ دھاگے تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو اسی رنگ کے ہوں, وہ رشتے تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو اسی گھرانے کے ہوں, اور پھر ان سے ان رشتوں کو, ٹوٹے ہوئے ناتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے اس دن علی کو کہا تھا, آج میں دعا کرتا ہوں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, واہ واہ. یہ دیکھیں جی, یہ سارا ویڈیو سننے کے بعد یہ باغ پورا سیلیبریٹ کر رہا ہے. کس طرح سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں, دیکھیں, یہ دیکھیں. یہ بھی رفو گر ہے نا ہماری. ابھی جو گرمی سے ہم تلملا رہے ہیں تو یہ ایئر کنڈیشنز اور ہوائیں چل کے یہ ٹھنڈک سپریڈ کر رہی ہیں پورے لاہور کے اندر. یہ بھی رفو گری کر رہے ہیں. دوستو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے رفو گری کی توفیق عطا فرمائے, کسی کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, بالکل اسی طرح جس طرح ایک ماہر رفو گر نے میرا پسندیدہ سوٹ سی دیا تھا, رفو کر دیا تھا. پاکستان میں رفو گر بہت کم ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا. آپ جو پرانے شہردار ہیں, کسی بھی شہر سے آپ کا تعلق ہے, تو دیکھیے گا یہ بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ لوگ کون ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے چاک, پھٹے ہوئے دامن, پھٹے ہوئے گریبان, پھٹے ہوئے کپڑے لے کر آتے ہیں. بھاجیاں سیدھے ہو, اور آپ دیکھیے گا کسی بھی رفو گر کی دکان میں بہت سارے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاک ہوئے ہوئے کپڑے زیادہ آتے ہیں, رفو گر ایک ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رفو گر بنا دے, افتخار فی نہ بنائے جو اس کے پاس پھٹا ہوا کپڑا لے گیا تھا. اور چونکہ یہ کم ہوتے ہیں تو ان کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے. میں معاوضہ نہیں کہتا, لیکن اگر آپ کو زندگی میں کبھی کوئی رفو گر میسر آ جائے جو محبت کی بات کرتا ہو, جو جوڑنے کی بات کرتا ہو, جو پیار کی بات کرتا ہو, تو اس کی عزت ضرور کیجیے گا, اس کی توقیر ضرور کیجیے گا. اور آپ غور کیجیے گا, آپ تمام کے خاندانوں میں ایک کم از کم رفو گر مرد یا عورت ایک رشتہ ضرور ہوتا ہے. اس کو سنیے گا ضرور, کان دھریے گا. بڑا ایموشنل ہو گیا میں, یقیناً میرا یہ دل کا میسیج آپ تک پہنچ گیا ہوگا. دوستو جب سے آپ مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, میں اپنی طرف سے وہی چبرجی چونک والا رفو گر بننے کی کوشش کر رہا ہوں. اب میں اس میں کتنا کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا یہ میرا اللہ جانتا ہے, لیکن اللہ یہ ضرور جانتا ہے کہ میں نے دل سے آپ تمام کے رشتوں کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کی, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, برداشت کے ساتھ. اور جب تک زندہ ہوں رفو گر بننے کی کوشش کرتا رہوں گا, بنوں یا نہ بنوں, خدمت کرتا رہوں گا آپ کی. اللہ تعالیٰ مجھے رفو گر بن کے رفو گری کی توفیق عطا فرمائے, سینے کی توفیق عطا فرمائے, جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, نہ کہ توڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.